لیکن وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے اندر ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کا اختیار اپنے بری افواج پر بھی، فضائیہ پر بھی اور بحریہ پر بھی تسلط کر دیا گیا ہے، اور وہاں وہ تمام اختیارات رکھے گا، کسی کو برخاست کرنے کا، کسی کی ملازمت میں اضافہ کرنے کا، کسی کی استعفے کو منظور کرنا نہ کرنا، تمام اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں۔ جبکہ یہ کنٹرول، یہ کمانڈ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا کرتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی اس میں پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا گیا۔ شریعت کے حوالے سے تو تمام دفعات آئین کے برابر ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کو میں طاقت اور اختیارات کا ارتکاز اور پھر تمام قوانین پر اس کی بالادستی، اس کے لیے قانون سازی ہو گئی۔ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ آپ اپنے ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ آرمی چیف بھی ہوں، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں، آپ فیلڈ مارشل بھی ہوں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے اندر ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کا اختیار اپنے بری افواج پر بھی، فضائیہ پر بھی اور بحریہ پر بھی تسلط کر دیا گیا ہے، اور وہاں وہ تمام اختیارات رکھے گا، کسی کو برخاست کرنے کا، کسی کی ملازمت میں اضافہ کرنے کا، کسی کی استعفے کو منظور کرنا نہ کرنا، تمام اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں۔ جبکہ یہ کنٹرول، یہ کمانڈ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا کرتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی اس میں پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا گیا۔ تو قانون سازی اور اس حوالے سے آئین میں ترمیم و تبدیلی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی گورنمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو اپنے راستے پہ لانا اور بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے شاید آسان ہے۔ ہم چیزوں پر اختلاف کر رہے ہیں، اصولی اختلاف کر رہے ہیں، ہم کسی کو گالی تو نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے ہمارا، لیکن اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر، تو اس پر میں مزید بھی کام کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے دفتر میں گیا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر ہم اس طرح بکھرے بکھرے نظر آئیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہوگی تو پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ تو اس بنیاد پر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کردار کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی تجویز دی ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ حکومت جب بنتی ہے تو اتحادی جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، پہلے اتحاد کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ قائد ایوان منتخب کرتی ہیں۔ لیکن جو پارٹی بھی حکومت میں نہ ہو وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتی ہے، تو اپوزیشن بینچوں میں اتحاد کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ بعد میں ان کو پھر لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مشترکات کی بنیاد پر اپوزیشن کو اکٹھے بٹھائے، مشاورت کرے، معاملات میں شراکت داری ہو آپس میں، تب جا کر اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا فقدان تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے نقصانات کو ہم دیکھ رہے تھے، تو یہ ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کے اندر تو کم از کم ان چیزوں پر نظر رکھیں۔
اتنی بڑی خرابی کر دی ہے انہوں نے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، نہ کوئی بحث ہے اس کے اوپر نہ کوئی، اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ قانون سینٹ میں چلا گیا، اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے سارا کچھ تمام ہو گیا، خیر خیریت ہو گئی، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے واک آؤٹ کر لیا۔ تو ان کے لیے ضرورت تھی کہ ہم اپوزیشن کا ایک مربوط کوئی نظام اندر بنائیں، تاکہ ہم ایک کچھ معاملات پر کم از کم اسمبلی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، پھر بھلا ہم واک آؤٹ کریں، ہم بائیکاٹ کریں، ہم جھگڑا کریں، ہم اختلاف رائے کریں، ہم ووٹ مخالفت میں ڈالیں، کچھ تو ہم حکومت کو مجبور کریں کہ ہماری بات سنی جائے۔ تو یہ جو اب آج کل میٹنگیں ہماری ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ تو مجھے آج کے اس اجلاس سے یہ موقع مل رہا ہے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ہیں۔ ان کو سیاسی جماعتیں بھی بری لگتی ہیں اور کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے، ہارڈ اسٹیٹ، سخت حکومت۔ بھائی سخت حکومت بھی تم مسلمان ہو، ہمارے دین اسلام میں سیاست اور حکومت دونوں کے لیے یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ التعامل بین اللطف والعنف، سختی اور نرمی کے درمیان کے رویوں کا نام سیاست ہے اور اس کا نام حکومت ہے۔ بالکل بھی اگر سخت نظام آپ چلائیں گے تو گھٹن پیدا ہوگی اور لوگ متنفر ہو جائیں گے، اور اگر بالکل بھی آپ نرمی کریں گے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بدنظمی آ جاتی ہے۔ تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ ماڈریٹ بنیں، یعنی اعتدال پسند بنیں۔ تو اس اعتدال پسندی کا اعلان تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک شخص کے خیالات چلتے ہیں، شورائیت نہیں ہے۔ تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے سپہ سالار سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر سپہ سالار ہیں تو اس منصب کے حوالے سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کچھ رہنمائی لے لیں۔ غزوہ احد پر جانے کے لیے مشاورت ہوئی تھی اور نوجوان اکثریت انہوں نے کہا جی ہم میدان میں جا کے لڑیں گے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن اکثریت کی مان لیا اور کہا چلو چلتے ہیں۔ پھر جب نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کو خود زخم آئے، آپ کو غار میں پناہ لینی پڑی، تو میں جو اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ کر بتقاضائے بشریت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کرب سے گزرے ہوں گے وہ، اور امکان ہے کہ ان کو یہ بھی خیال آیا کہ میں نے ان سے مشورہ کیوں کیا، میں تو خود پیغمبر ہوں، جو میں فیصلہ کروں ان کو ماننا پڑے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہاں صحابہ کرام کی سفارش ہو رہی ہے۔ اس سے مبارک جماعت کائنات میں اور ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سفارش کر رہے ہیں ان کی، کہ ہم نے تو آپ کو ان کے لیے نرم پیدا کیا ہے،
اگر آپ سخت رویوں والے ہوتے تو یہ تو آپ سے بھاگ جاتے. کون آپ کے سامنے صاف بات کرتا؟ ادھر ادھر بکھر جاتے. آپ کے نور اور آپ کے برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، آپ کی تعلیمات سے محروم رہ جاتے ہیں. اب ایسا کرو کہ ان کو معاف بھی کر دو، ان کے لیے بخشش بھی مانگو اور ان سے مشورہ بھی کیا کرو. تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ کے تعلیمات سے رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں. یہاں میں طاقتور ہوں اور بس جب طاقتور ہوں تو پھر میں جیسے چاہوں کروں، تو یہ نہیں چلے گا. تو ہمیں رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. آج مغرب ہمیں کہتا ہے اعتدال، جبکہ اعتدال کی اولین تعلیم قرآن کریم نے دی ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسلامی امت اور مسلمانوں کو اور مذہبی لوگوں کو آج شدت پسند اور انتہا پسند کہا جا رہا ہے. تو ایسے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کیا مغربی دنیا میں وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلح جنگ لڑتے رہے ہیں؟ لیکن اس کا ذکر نہیں ہوگا. اسرائیل کیا مظالم کر رہا ہے، فلسطینیوں کا کیا قتل عام ہوا، اس کا ذکر نہیں ہوگا. فلسطینیوں پر الزام لگے گا تمہیں غیر مسلح کرنا ہے. بھئی ناجائز حکومت کو غیر مسلح کرو، ظالم حکومت کو سزا دو. اگر 2 شہروں میں تشدد کے واقعات کے نتیجے میں صدام حسین کو پھانسی لگائی جا سکتی ہے تو پھر نیتنیاہو پر کیوں مقدمہ نہیں چل سکتا؟ اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو ملزم بھی قرار دیا، اس کے باوجود پوری دنیا کے دورے کر رہا ہے. امریکہ 20 سال تک اور ناٹو 20 سال تک افغانستان میں بمباریاں کرتا رہا. کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ ظلم کیوں کیا گیا، ہم تو امن کے لیے آئے ہیں، دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. بھئی آپ ایک ملک پر بمباری کر رہے ہیں. اور پاکستان میں نہیں ٹھہر سکا، اس نے بھی تمام پالیسی تبدیل کر دی، یو ٹرن لے لیا، امریکہ کا اتحادی بن گیا. اور ابھی تک ہم اس کے اتحادی ہیں. اور ڈالر لے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی قیمت وصول کر رہے ہیں. تو کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ آپ اور ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے پورے طول و عرض پہ آپ ذرا نظر ڈال لیں، کہیں پر امن ہے؟ اور صرف بدامنی کی بات نہیں کر رہا، بدامنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ حکومتی رٹ ختم ہو رہی ہے. پولیس کا چین آف کمانڈ ٹوٹ گیا ہے. لکی مروت میں، بنو میں اور ٹانک میں پولیس جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، اور اس نے اپنے امن کمیٹیاں بنا لی ہیں، اور وہ وردی بھی نہیں پہن رہے، اور کانسٹیبل جو ہے وہ خود اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. نہ کوئی ڈی پی او کا آرڈر چلتا ہے، نہ کوئی ڈی آئی جی کا آرڈر چلتا ہے، نہ کوئی آئی جی کا آرڈر چلتا ہے. اور آپ کو میں لطیفہ بتاؤں، پرسوں ترسوں ہمارے بنو کے ڈی آئی جی کی جو سیکورٹی ہے وہ ایک کانسٹیبل نے کلوز کی ہے. ایک کانسٹیبل نے آرڈر دیا کہ سب یہ ڈیوٹی چھوڑ آ جاؤ واپس. یہ حالت ہے ہماری. جی ظاہر ہے. اب اس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں.
کب تک ہم یہ زندگی اس طرح گزارتے رہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں گے، ہم ٹھیک کریں گے، ہم لڑیں گے؟ وہ ایک چڑیا ہے، وہ کہتا ہے بلوچستان کے لیے تو ایک تھانے دار کی مار ہے بس. وہ تمہارے تھانے داروں کا کیا حشر کر دیا، تمہارے تھانوں کا کیا حشر کر دیا. کچھ تو حقائق کی طرف جاؤ. تو جب ہم حقائق کی طرف جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد مشاورت تو ہونا. اب شہباز شریف بیچارہ وزیر اعظم ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اور اگر وہ قابل قبول ہوگا تو آرمی چیف کو ساتھ لے کر جائے گا، ورنہ شاید اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے. بھئی تم باہر جاؤ، تمہیں کوئی عزت دے، ہم اس کو پاکستان کی عزت کہیں گے. لیکن آپ کے ملک کے اندر کی سرزمین خون سے سرخ ہے اور تم باہر دنیا میں ریڈ کارپیٹس کو انجوائے کر رہے ہو، کوئی احساس نہیں ہے آپ کو؟ اسی پہ گزارا کر رہے ہو کہ فلاں ملک پہ آپ اتر رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، بادشاہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں. ہاں اگر کوئی جائز کام ہے، اگر آپ نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، جمعیت نے سپورٹ کیا. اگر اس میں ترکی شامل ہو گیا، ہم سپورٹ کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے ایک اسلامی بلاک کا قیام. اگر اور اسلامی ممالک بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس طرف ایک قدم ہے کہ اسلامی دنیا امریکہ پر اپنا انحصار ختم کرے اور باہمی اپنی قوت کو مجتمع کرے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم نے تو اختلاف نہیں کیا. اختلاف برائے اختلاف نہیں ہو رہا، ورنہ ہم یہاں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ تو نمائندے ہی نہیں ہیں پاکستان کے، آپ کی حکومت تو جعلی ہے، اور واقعی جعلی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور پھر اقلیت حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، صرف آئینی عہدے لیے ہوئے ہے. گلگت میں الیکشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، مقابلہ ہے ان کا. کشمیر میں الیکشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، بھرپور بول رہے ہیں. اور اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پہلے اختلاف کرتے ہیں، پھر جب ووٹ کا وقت آتا ہے وہی کہ نا مارچے غار تا وردین داس دسی کئی پچھے کل غار تا نودین نیکشی نچے غار تا نوتے دو وخرانین بیدوالا نیک زی فیولا رشی. تو اس قسم کی ایک سیاست ہے جو ملک کے اندر چل رہی ہے، ایک جبر کا ماحول ہے، اور ہم اس ماحول کے اندر وقت گزار رہے ہیں. حضرت اسلام میں جبر کی کوئی اجازت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب. ان چھ میں ایک ہے المتسلط بالجبروت، یعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ. جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے، قوم کی مرضی نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پر جو قوم پر مسلط ہوگا اور عزت والوں کو بھی عزت کرے گا. جیسے ابھی 2-4 روز پہلے بلوچستان سے معززین بلائے گئے، اور یہاں پر جو ہماری مقتدرہ نے ان سے خطاب کی اور گفتگو کی جو انتہائی توہین آمیز تھی. تم باعزت لوگوں کو ذلیل کرو گے، اور جو 2% کے لوگ نہیں ہیں وہ ہمارے وزراء اور منسٹر پر حکومت کریں گے. یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ اپنی مرضی کے اور اپنے جو آپ کے وفادار ہو سکتے ہیں وہ قابل انعام ہیں، اگر پاکستان کا وفادار ہے تو وہ غدار ہے۔ تو یہی سیاست تو انگریز کی تھی کہ انگریز کا وفادار کو وفادار کہا جاتا تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا تھا۔ آج وہی رویے ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، نہ حکمرانوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے ملک کے نظام میں کوئی بہتری آ رہی ہے۔ سی پیک کا پورا علاقہ جو ہے اس وقت مسلح گروہوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں گوادر تک، اور اب نیا بحث ہے کہ ہم صوبے بنائیں گے۔ میں نے کہا کوئی عقل بھی ہے تمہارے اندر؟ کم بختو، سوچو تو صحیح، ایک گھر ہے، اس کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا اس ماحول میں بھائی بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے ذرا مکان گھر جو ہے اس کو تقسیم کر لیں؟ ان شعلوں کے اندر آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ صوبے بنتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی بنتے ہیں، انڈیا میں بھی بنتے ہیں، لیکن نہ ماحول اس وقت موجود ہے نہ تیاری ہے۔ بس ایک ادارے اور ایک ادارے کے سربراہ کی خواہش ہے اور وہ جبراً قوم پر مسلط کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ فاٹا انضمام پر ہم چیخ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے، ابھی تم تیار نہیں ہو، ماحول نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بن کے رہے گا۔ تو مجھے تو اس وقت بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ تو میں کیسے کہوں گا کہ آج صوبوں کی تقسیم اور ملک کے اندر یہ افراتفری، اس کے لیے بیرونی دباؤ نہیں ہوگا، اور تم خود اتنے تکڑے ہو کہ ملک کے اندر یہ رسک لے رہے ہو۔ اور صوبوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اصولی طور پر یونٹ بنتے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ آئینی طور پر طے ہوا کہ محصولات میں صوبوں کے حصے میں اضافہ کیا جا سکے گا اور کمی نہیں کی جا سکے گی، اور اس وقت شاید 49% محصولات کا صوبوں کے لیے تھا، بڑھتے بڑھتے شاید 56-57% تک پہنچ۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے وہ صوبوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ اثر نو ہم نیا NFC ایوارڈ کریں گے۔ اور پختو کے وہ سپگی دی پارے ٹول برستانو سوزاو۔ تو ایک اس چیز کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو صوبوں کے اندر معدنی ذخائر ہیں ان پر صوبوں کے عوام کا حق ہے، 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کی ملکیت ہیں۔ ان معدنی ذخائر کے لیے وہ ہمارے قبائل کو، ہمارے صوبوں کے عوام کو، عام آدمی کو مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ ان دو مقاصد کے لیے صوبوں کو تقسیم کرنا بڑا ناگزیر ہو گیا ہے، بڑا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو ہم نہیں ایسی چیز کی حمایت کر سکتے، اور نہیں آپ کی بس میں ہے کہ آپ جبراً قوم کے اوپر فیصلے مسلط کریں گے اور ہم اس کو مانتے رہیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں آپ کے رٹ نہیں ہے، ہنہ اوڑک اور اس کے پہاڑ یہ چھاؤنی کے بالکل اوپر ہے، اور وہاں لوگ چڑھ گئے اور لوگوں کو شہید کیا۔ زیارت میں یہی ہوا،
آج جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کا جو اجلاس کراچی میں ہو رہا تھا، وہ بلوچستان کی جماعت کی درخواست پر پشاور میں لایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی نہیں پہنچ سکتے، ہمارے راستے نہیں ہیں اس قابل۔ کبھی ہم نے آج تک کسی جماعت نے اس حوالے سے کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ میں خود پورے بلوچستان میں پھرا ہوں، ایک گاڑی کے اندر پھرتا رہا ہوں، مکران تک گیا ہوں، تربت تک گیا ہوں، پنجگور تک گیا ہوں، پسلی تک گیا ہوں، گوادر تک گیا ہوں۔ آج وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ غیر محفوظ ہے۔ ہمارے ہاں کے شاہراہوں پر گھنٹوں گھنٹوں ان کے ناکے لگے ہوتے ہیں۔ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں ٹھنڈی زمین تو دو، ہمیں امن تو دو۔ تو صوبوں کے حوالے سے بھی ہم ان کو خیر خواہانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت صوبوں کو توڑنا، اس کے نئے صوبوں میں تبدیل کرنا، اور پھر لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو پھر آپ کی حکومت ہوگی۔ جیسے ہم حکومت کے بھوکے ہیں، ایک شہر کی حکومت صحیح لیکن مل جائے ہمیں۔ لیکن میرے خیال میں نہ تیری حکومت ہوگی نہ میری حکومت ہوگی، کسی اور کی ہوگی۔ تو ان مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں۔ بلوچ علاقوں میں خون ریزی ہو رہی ہے، جنگ ہے۔ پشتون علاقوں میں جنگ ہے، خیبر پختونخوا میں جنگ ہے، کشمیر میں راولا کوٹ میں 3 مہینے ہو گئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مقاصد ہے؟ رفتہ رفتہ اس میں ان عناصر کو غلبہ مل رہا ہے جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ جذبات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کیا اس ملک کو توڑنا ہے؟ یہ کہنا کہ ہم ملک کے محافظ ہیں، کسی کا باپ بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مانتے ہیں آپ بڑے طاقتور ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے، اور شاید کوئی بزرگ ایسے ہوں جو ان کو بھی یاد ہو، جب دسمبر 1971 میں ہتھیار ڈھالنے سے ایک دن پہلے جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا ہم لڑیں گے، گلی گلی میں لڑیں گے، صحراؤں میں لڑیں گے، کھیتوں میں لڑیں گے، کارخانوں میں لڑیں گے، پہاڑوں میں لڑیں گے، اور لڑیں گے اور ان کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے۔ اگلے دن ہتھیار پھینک دیا۔ تو یہ بڑے بڑے بول تو ہم نے اس وقت بھی سنے ہیں۔ ملک کو اور عوام کو کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ کیوں مزے لے رہے ہو جب آپ کی پبلک اس کرب سے گزر رہی ہے؟ اور آج 2026 ہے۔ 1979 میں جب افغانستان میں انقلاب آیا اور جنگ شروع ہوئی، اب آپ بتائیں کہ 45-46 سال ہو رہے ہیں، ایک ہی خط کے اوپر اتنے نصف صدی کے قریب خون بہہ رہا ہے۔ اس طرح کا خون جب بہتا ہے تو پھر وہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے ارادوں سے آگاہ تو کر دیجئے۔ ہم تو سہ رہے ہیں اور سہتے رہیں گے، چلتا رہے گا معاملہ۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم۔ اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں،
اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم۔ للکار ہے، للکار ہے، کیا نعرہ لگاؤ نا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ قائد جمعیت شیر پر تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد نے کہا تھا مفاہمت نہ سکھا جبر ناتوا سے مجھے، جبر ناروا سے مجھے، یہ سر بطف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ مجھے بات تو پوری کر گیا۔ جسم پہ قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ تو ان حالات سے ہم نے لڑنا ہے، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے، کہ یوں ہی تو نہیں رہنا ہے۔ عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے، پہ یوں ہی تو نہیں رہنا ہے۔ اجنبی ہاتھوں کا بے نام گراں بار ستم آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جی اب ذرا میں عرض کروں آپ سے کہ 15 اکتوبر کو ملتان میں مفتی محمود کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے، اور 19، 20، 21 مارچ 2027 کو سکھر میں امن عالم کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، تو آپ حضرات بھی اس سے باخبر رہیں، پورے قوم کو بھی باخبر بنائیں، اور اس کے لیے پوری تحریک کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عوام سے جائیں گے، عوام سے ملیں گے، اور اگر آپ غلط بات قوم سے کہتے ہیں، ایک جھوٹا بیانیہ قوم سے کہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سچا بیانیہ قوم تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ وہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔